الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کا آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور بچو اس آزمائش سے، ڈرو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے خاص انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ ایک ایسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ میں متنبع کر رہا ہے، ڈرنے کو اور بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ جو فتنہ، جو آزمائش صرف ظالموں پر ہی نہیں آئی ہے، خاص طور پر کہ ظالموں کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، یعنی کہ جو ظلم نہیں بھی کر رہے وہ بھی اس آزمائش کے لپیٹ میں آئیں گے۔ اس سے انڈائریکٹلی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک تو جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے ان کو تو آزمائش آنی چاہیے، ان پر اللہ کی طرف سے ایک مشکل وقت کوئی آنا چاہیے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کو روک نہیں رہے، لیکن دو طبقہ تو وہ ہے نا، ایک تو وہ ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ تو مظلوم ہے بیچارہ، وہ تو ظلم سہ رہا ہے، اس کے وہ ظلم ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، ایک تیسرا طبقہ بھی جو امن میں بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ ظلم کر رہا ہے نہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اب وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی سامنے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کسی گھر پہ آگ لگی ہوئی ہے تو لگی رہے، خیر اس کو کیا پرواہ، میرا گھر تو محفوظ، میں تو آرام سے بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسا شخص بھی مجرم ہوتا ہے جو اپنے سامنے کسی کو ظلم ہوتا ہے دیکھے اور دیکھتا رہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی اس پہ کوئی اقدام نہ اٹھائے، کوئی ہمت نہ کام نہ لے گا، ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہونے تو مجھے کیا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو جب جواب دہی کا وقت آئے گا تو اس بارے میں بھی سوال ہو جائے گا، جب ایک مظلوم تمہیں پکارا، تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا تو تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تم نے ظالم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا تو سارا ظلم سے روکے گا کون؟ وہ کوئی اللہ تعالیٰ فرشتہ تو نہیں آسمان سے نازل کرے روکنے کے لیے، وہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم امن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی طریقے جب تم پہ کوئی مشکل وقت آئے گا، تم خود سوچو کہ تم کیا کرو گے، تم دوسروں کو پکارو گے نا، میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آج تمہیں اگر کوئی پکارا ہے، تمہارے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، تم ڈرو اس وقت سے، جو صرف ظالموں پر ہی نہیں، وہ مشکل وقت آئے گا جو امن پسند بیٹھے ہوئے، چاہے ظلم نہیں کر رہے، وہ ظالم نہیں ہے لیکن ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کا اپنے طور پہ ایک جرم بن رہا ہے، اور یہ اس کو اس چیز کا مستحق ٹھہرائے گا کہ آزمائش ان کے اوپر بھی آ جائے گی۔ تو یہ سمجھنے کے لائق بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ ایک دے دیا کہ ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو صرف ظالموں پر ہی نہیں آئے گی خاص طور پہ۔ اور میں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، بڑا زبردست اور بڑا شدید قسم کا تعاقب کرنے والا ہے۔ تم اس سے بچ کے نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، فوراً اللہ تعالیٰ پیچھے اگر تمہیں پکڑ لے گا کہ جا کدھر رہے ہو، ادھر آؤ ذرا، کیا کر کے آئے ہو تم۔ شدید العقاب ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قلیل تھے، بہت تھوڑے تھے، زمین میں مضعوف تھے، یعنی کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، دبائے ہوئے تھے تم۔ یہ وقت یعنی کہ کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہوتا ہے، غم دیکھیں تو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ پہلے انسان ایک کمزور ہوتا ہے، وہ کسی کے زیر اثر ہوتا ہے، انڈر ہوتا ہے کسی کے، اس کا اس کے اوپر وہ مسلط ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ کرنے نہیں دیتا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود مختار کر دیتا ہے، وہ خود ایک آزاد شخص بن جاتا ہے، اپنے کچھ کام کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ہم ویسے پیچھے صحابہ کرام کے دور میں نہیں کہ تو بھی ایسے وقت گزرا کہ وقت تھا، بلکہ قلیل تھے لوگ، ان کے اوپر حاوی تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور کیا۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے دیکھ لیں، اپنے ملک کی طرف نظر دوڑا لیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، وہاں پہ مسلمان ان کے کمزور تھے، ہندو ان کے اوپر حاوی تھے یا انگریز حاوی تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ سے ایک مقام دے دیا۔ تو ایک وقت یعنی کہ کسی کے انفرادی زندگی میں بھی آ سکتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قلیل تھے، بڑے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، یعنی کہ اتنے کمزور تھے کہ کوئی بھی تم پر حملہ کر کے حاوی کر دے، اس طریقے سے کوئی کسی چوہے کو، کسی چھوٹے جانور کو، کوئی بڑا پرندہ آتا ہے وہ ایک دم اچک کے لے جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں وہاں پہ کر پاتا۔ تمہاری یہ حالت ہے، تمہیں یہ خوف تھا اس چیز کا کہ تمہیں لوگ اچک کے نہ لے جائے، تمہارے پاس طاقت ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی آئے تمہیں دبوچ کے لے جائے، اتنی تم خوفزدہ حالت میں بھی تھے۔ فآواکم، تو ہم نے تمہیں جگہ دی، تمہیں ایک ٹھکانہ دے دی، ایک پناہ دے دی۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنے نصر سے، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے نوازشات سے تمہیں نوازا تاکہ تم شکر ادا کرو اس چیز کا۔
اب یہاں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کمزوری سے انسان کو طاقتور پوزیشن میں لے کے آ جاتا ہے، کوئی اس کو جگہ مل جائے پناہ مل جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی آنا شروع ہو جائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا مفہوم جو ہے ہم بار بار یعنی کہ اس میں بیان ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کا مفہوم خالی اتنا نہیں ہے کہ بس ہم نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا شکر الحمدللہ کہہ کے شکر ادا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو شاکر کہا ہے، ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے شکر ادا کرتے ہیں، بات پہ ہم غور کیا کریں اس چیز پہ۔ شکر اصل میں ہے ایک قسم کا عدلے کا بدلہ دے دینا، جو ڈیمانڈ ہماری تھی وہ پوری ہو گئی، اب جس نے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا اس کی بھی کچھ ہمارے سے ڈیمانڈ ہے، کچھ اس کے بھی یعنی کہ ہم سے وہ کچھ چاہتا ہے، ہمارا کام اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیں، تب یہ شکر ادا ہوگا کہ جب ہمارا وقت تھا ہمارے کہ تم کام آگے، جب اب تمہارا وقت ہے تو ہم تمہارے اب کام ہے، جو میری ضرورت ہے تم نے پوری کر دی، جو تو ہماری ضرورت ہے میں پوری کروں گا۔ یہ شکر ادا کرنے کا معاملہ انسانوں کے درمیان بھی رہتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان بھی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی شاکر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم مان لیتے ہیں، اس پہ ہم اپنا پرفارم کر دیتے ہیں، تو اللہ کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے، جو ہماری ضرورت ہے اس کو پوری کرتا ہے، اور یہی اس کا شکر ادا کرنا، یہی اس کا شاکر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جگہ دی، تمہیں رزق پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ باقی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، بات ماننے والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خیانت کا تعلق کی امانت سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتیں دی ہیں، بہت ساری امانتیں دی ہیں، اللہ کی زندگی دی ہوئی جو ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ کو واپس لوٹانی ہے ہم نے یقینی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، مال و دولت دیا، علم دیا، سب کچھ جو بھی دیا، یہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے، یہ ہم نے آخر چھوڑ کے جانا ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، ہم ذہن میں رکھ لیں اس چیز کو، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے بطور امانت ہی ملا ہوا ہے، یہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے یہ چیزیں۔ تو اس امانت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں خیانت نہ کرو۔ اس میں خیانت کیا ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں بلکہ کسی اور طریقے سے استعمال کر لیں۔ اب جو ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے وہ ایک ساتھ شرائط رکھتا ہے کہ تم نے امانت کو تم نے چھیڑنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں دینا، ہاں یا اتنا تم دے سکتے ہو، یہ جو چیز وہ بطور امانت کے ہمیں رکھوائے گا اس کے اوپر جو انسٹرکشن دے گا ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا، اگر ہم نے اس کی امانت رکھ لی ہے۔ اگر ہم اپنی من مرضی کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہی کہلائے گی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، کچھ اللہ نے تم پر ذمہ داری ڈالی ہیں، کچھ رسول کے ذریعے ذمہ داری ڈلوائی گئی ہیں، تو جو کچھ بھی ہمیں بطور امانت ہمارے پاس رکھوایا گیا، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہیں، ہمارا کام ایک ایز اٹ از ان کو ادا کریں، تب یہ خیانت شمار ہوگی۔ اگر اس کے اندر کچھ بھی ہم اپنی من مرضی بیچ میں شامل کر لیں گے تو امانت میں خیانت تصور ہوگی۔ اور میں کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے ہوئے کہ اپنی امانتوں میں بھی تم خیانت نہ کرو۔ اس کا دو انداز سے ترجمہ کیا جاتا ہے، وہاں بھی یہاں پہ لا کا لفظ نہیں ہے کہ ولا تخونوا اماناتکم، تم بھی اپنے امانت میں بھی خیانت نہ کرو، صرف تخونوا اماناتکم ہے وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ اس کا یہی مفہوم ہو سکتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہو، تم جانتے ہو، لیکن امانت میں لوگ دنیا کے اندر خیانت کرتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی خیانت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص طور پہ خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو خیانت کر دیتے ہیں یہ بھی اس میں اللہ اور رسول سے خیانت کے مترادف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، اتنا عقل شعور دیا کہ ہم خیانت نہ کریں، آپس میں بھی کسی کی خیانت نہ کریں، یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے میں خیانت تو کرنا کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، ہم اس سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تعلمون، تم جانتے ہو، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے تم آپس میں جو ایک دوسرے کی خیانت کرتے ہو، یہ تم جان رکھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو انڈائریکٹلی، تو اصل جو ہے بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اسی کے اندر ہماری اپنی بھی امانت ہے، اس کے اندر بھی خیانت یہ بھی شامل ہو جائے گی، اسی کے اندر ہم آپس میں بھی کسی کی خیانت کر رہے ہیں تو وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ اور رسول کے ساتھ ہی خیانت ہو رہی ہے، کہ جو ایمان انہوں نے ہمیں دیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملا ہے ہمیں، جو اعتقاد ملا ہے اور جو سبق ہمیں ملا ہے، اس کے اندر ہم جو ہیرا پھیری کریں گے یہ بھی اصل میں اللہ اور رسول کے ساتھ ہی خیانت ہو جائے گی۔ اور پھر میں وعلموا، جان رکھو اس چیز کو، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہارے مال یا تمہارے اولاد جو ہیں ایک فتنہ ہے یا آزمائش ہے۔ تو خیانت جو بھی ہوتی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مال آیا تو مال کے اندر خیانت کی جاتی ہے، اولاد آ جاتی ہے، اولاد کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے کہ میں اولاد کے لاد میں یہ کر لوں، اولاد کے لیے بنا لوں۔ عام طور پہ ہم کسی بھی پوچھ کے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں یہ بچیاں آتے کر رہے ہیں، جی بچوں کی خاطر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آ جا کے اولاد اس کو نظر آ رہی ہے میں نے اپنے اولاد کو کھڑا کرنا ہے، اپنے اولاد کو کھڑا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بیمانی شیطانیاں رشوت خوری ہیں جو کچھ بھی چل رہی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی مال اور اولاد ہی ہوتی ہے، انسان یا مال جمع کرنا ہوتا ہے، وہ مال وہ اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے۔ آ جا کے یہ دو چیزیں جو ہیں اکثر میں انسان کی زیادہ سے زیادہ 90% چیزیں جو برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے خاص طور پہ ہوتی ہیں، اور انہی دو چیزوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اسی کے ذریعے تم نے یعنی کہ آزمائش ہونی کہ تم حق کے راستے پہ چلتے ہو یا کہ چھوڑ دیتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اللہ کا ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا بدلہ، بہت بڑا اصل مال دولت تو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تم اس کی طرف توجہ دے، دنیا کے مال دولت کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، یہ تو عارضی ہے، ہمیں چھوڑ کے جانا اصل، لیکن اصل جو اجر عظیم ہے وہ تو اللہ کے محفوظ ہے، وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ دنیا کے عارضی مال متاع کے پیچھے ہم اس روح کو نہ گنوا لیں، اس اجر عظیم سے ہم ہاتھ نہ دھو بیٹھیں جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کا اینڈ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سیدھی ساری آیات ہیں، کوئی اس میں لاول پٹ والی بات نہیں ہے جو کہ راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، بڑی سیدھی چیزیں ہیں کہ ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ آزمائش آنی ہے، خاص طور پر ظالموں تک ہی محدود نہیں رہنی، وہ اچھے لوگوں پر بھی آئے گی اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کرے، وہ ظالم چاہے نہیں بھی ہیں لیکن ظلم سے اگر روک بھی نہیں رہے تو یہ خود ایک چیز آزمائی کا سبب اور گناہ جو ہے تصور کر لی جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کمزوری کا ہی بتایا، کمزور سی طاقت ہے تمہیں مل گئی، کیوں ملی اللہ کے، کیوں تمہاری تائید کی، اپنی مدد کی، تمہیں رزق عطا کیا تاکہ شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے، اس چیز کا شکر ادا کرنے کا مفہوم جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے، وہ ہمارے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ خیانت نہیں کرنی، بالکل بھی کسی چیز میں بھی اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، ہم آپس میں بھی جو خیانت کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، یہ بھی ہے رہے گا، اسی انڈر کے منع ہو جائے گی، اللہ اور رسول کے ساتھ ہی خیانت ہے اصل میں یہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کے بارے میں کلیئر بتا دے گا، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، انہی کی وجہ سے تم جو ہے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو، تو یاد رکھو یہ چیز تو یہاں سے چھوڑ کے چلی جانی ہے، ہم نے مال بھی چھوڑ جانا ہے، اولاد بھی چھوڑ جانی ہے، اصل اجر عظیم وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ اگر ہم نے حاصل کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر مال اولاد کے پیچھے لگ کے وہ ہم سے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم بالکل ناکام ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔